لب پر نعت رسول اکرم ہاتھوں میں پرچم، لب پر نعت رسول اکرم ہاتھوں میں پرچم، لب پر نعت رسول اکرم ہاتھوں میں پرچم، دیوانہ سرکار کا کتنا، دیوانہ سرکار کا کتنا پیارا لگتا ہے، مرحبا صد مرحبا مرحبا مصطفیٰ، مرحبا صد مرحبا مرحبا مصطفیٰ۔ ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات ہے کہ آپ سے بات کرنے کا موقع ملا ہے۔ ایم ایس او کے بارے میں اور آرگنائزیشن کے بارے میں مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ اس سے قبل میں چاہتا ہوں کہ یہ جو حالات آپ کے سامنے ہیں، جس سے پورے ملک کی عوام دوچار ہے، اس پر کچھ بات کر لی جائے۔ پورے ہندوستان کے عوام میں، بالخصوص مسلمانوں کے دل میں ایک عجیب طرح کی خوف، رنج، اداسی، مایوسی نظر آ رہی ہے۔ کسی کو یہ لگ رہا ہے کہ این آر سی آ جائے گا تو ہم ڈیٹینشن کیمپ میں جائیں گے، کسی کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہم کسی دوسرے ملک میں بھیج دیے جائیں گے۔ اس طریقے سے نہ جانے کتنے خدشات لوگوں کے ذہن میں آ رہے ہیں، اور مخالف لوگ اس کو اور ہوا دینے میں لگے ہوئے ہیں۔ میں چاہتا ہوں، آپ اسلام کے ماننے والے ہیں، تاریخ اٹھا کے دیکھیے، یہ پہلا موقع نہیں ہے آپ کے سامنے جب ایسے حالات سے آپ دوچار ہو رہے ہیں۔ یاد کیجئے، آپ سلطنت روما کتنی بڑی سلطنت تھی، آج اس کا نام و نشان نہیں ہے۔ کس حکومت نے اس کا تختہ پلٹا؟ وہ آپ ہیں، کوئی اور قوم نہیں تھی۔ سلطنت روما کی حکومت کو زمین پر دبانے والے آپ قوم ہیں۔ وہ آپ کے آباء و اجداد تھے، آپ ان کی نسلیں ہیں، ان کی اولادیں ہیں، ان کے ماننے والے ہیں۔ دوسری بڑی سلطنت گزری جس نے اسلام پر زر لگایا، صلیبی جنگ اسلام کے خلاف پورے یورپ سے اور ملک شام سے لے کر نارتھ افریقہ تک پھیلی ہوئی، ہزاروں مسلمانوں کو قتل کیا، لیکن اس صلیبی جنگوں کو خاتمہ کیا، اور اس جنگ کو فتح میں بدلنے والے کون؟ آپ کے آباء و اجداد تھے۔ اس وقت مسلمانوں پہ جو ظلم اور زیادتی کی گئی، آج ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے، لیکن آپ نے ان مشکل حالات میں، اس دور میں، اس تاریکی کو بھی آپ نے مات دی، اور ایک روشن مستقبل آپ کے سامنے آیا۔ اس کے بعد تاتاریوں کا حملہ ہوا، بغداد جو اسلامی حکومت کا مرکز ہوا کرتا تھا، تباہ کر دیا گیا، برباد کر دیا گیا۔ عباسی خلیفہ، اس کو گھوڑے دوڑا دیے گئے، اس کے اوپر لاشوں کا انبار لگا دیا گیا۔ دجلہ فرات میں جو ہے وہ خون لت پت تھا۔ شیخ سعدی نے مرثیہ لکھ دیا تھا کہ اسلام رہ گیا، اسلام چلا گیا، آنسو، آسمان کو خون کے آنسو برسانے چاہیے۔ لیکن چند عرصے بعد جو لوگ اسلام کے قاتل تھے، وہ خود اسلام کے محافظ بن گئے۔ آپ نے اس دور کو بھی پار کیا، تو آپ کو بھولنا نہیں چاہیے کہ یہ جو دور ہے، یہ بھی انشاءاللہ گزر جائے گا۔ اس کے بعد آپ دیکھیے، زیادہ دور مت جائیے، اس کے بعد سقوط غرناطہ ہوتا ہے، اسپین میں آپ کی حکومت کو ختم کر دیا جاتا ہے، آپ کے مسلمان لوگوں کو عیسائی بنا دیا جاتا ہے، ملک سے باہر کر دیا جاتا ہے، لیکن اسلام تب بھی نہیں مٹا، اسلام کے چاہنے والے تب بھی نہیں مٹے۔ سقوط غرناطہ ہوتا ہے، اسپین میں آپ کی حکومت
کا زوال ہوتا ہے اس سے بڑی حکومت ملیشیا اور انڈونیشیا میں آپ کی حکومت آ جاتی ہے، وہاں لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد 100 سال پیچھے آپ جا کے دیکھیے، پہلی جنگ عظیم میں دنیا کے سب سے بڑی حکومت خلافت عثمانیہ کا زوال ہوتا ہے۔ 3 بر اعظم پر پھیلی ہوئی کتنی بڑی حکومت 1920 میں 24 میں ختم ہو جاتی ہے۔ ادھر حکومت مغلیہ کا خاتمہ ہو جاتا ہے، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، اس ایریا میں، لیکن اسلام پھر بھی زندہ رہتا ہے۔ کیوں؟ آپ کو نہ گھبرانے کی ضرورت ہے، نہ مایوس ہونے کی ضرورت ہے، نہ ہی کسی طریقے سے خوف اور اندیشہ میں رہنے کی ضرورت ہے۔ آپ اس قوم کے ماننے والے ہیں، آپ اس اسلام کے ماننے والے ہیں جو ہر دور میں زندہ رہا ہے اور انشاءاللہ ہر دور میں زندہ رہے گا۔ لیکن زندہ رہنے کے لیے کچھ شرطیں ہیں، کچھ ضرورتیں ہیں، ان ضرورتوں کو ہمیں پورا کرنا ہوگا۔ اگر خلافت عثمانیہ ٹوٹی، اس کے بعد مسلمان زندہ ہے، تو اس کی کوئی وجہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سنگٹھت ہو کر آگے بڑھتے رہے، ہر دور میں سنگٹھت ہو کے آگے بڑھتے رہے۔ سنگٹھن کیا ہے؟ آرگنائزیشن کیا ہے؟ تنظیم کیا ہے؟ تحریک کیا ہے؟ یہی ہے کہ سارے لوگ ایک ہدف کے لیے، ایک آبجیکٹو کے لیے اپنی قوت، اپنی صلاحیت، اپنے وسائل کا استعمال کریں۔ اور سنگٹھن کی اہمیت، آرگنائزیشن کی اہمیت ہم کو اسلام سے ملتی ہے۔ آپ دیکھیے، ہم نماز پڑھتے ہیں، تنہا نماز پڑھتے ہیں، ثواب ایک ملتا ہے، باجماعت نماز پڑھتے ہیں 27 گنا ثواب زیادہ ہو جاتا ہے۔ نماز وہی ہے، ارکان وہی ہیں، ثواب بدل گیا۔ بلکہ جماعت میں فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو امام کی طرف ہوتی ہے، آپ کو وہ بھی نہیں پڑھنا ہے، الحمد شریف بھی نہیں پڑھنا ہے، بلکہ جو ارکان تو وہی رہیں گے، جو ضروریات پہلے آپ تنہا پڑھنے میں جو ہوتی ہیں وہ ضروریات جب آپ جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو کم ہو جاتی ہیں۔ نماز کے ذریعے آپ کو سنگٹھن کی، آرگنائزیشن کی اہمیت سمجھنی ہے۔ سنگٹھن اس لیے ضروری ہے کہ اگر ہم سنگٹھت ہو کے رہتے ہیں تو اپنے ہدف کو جلدی پا لیتے ہیں۔ کوئی انسان تنہا ہے، اس کے اندر قابلیت ہے لکھنے کی، لیکن اس کے پاس پلیٹ فارم نہیں ہے، لیکن اگر وہی چیز وہ سنگٹھن میں آ کر کرتا ہے تو اس کی آواز کو جب وہ تنہا رہ کر کام کرتا تو 5 لوگ، 10 لوگ، 100 لوگ سنتے۔ اگر وہ سنگٹھن میں آ کر اپنے اسی وسائل کا، اسی ریسورس کا استعمال کرتا ہے تو ہزاروں، لاکھوں لوگوں تک بات پہنچ سکتی ہے۔ دوسری، ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ کوئی لکھنا جانتا ہے، کوئی اچھا وقتہ ہے، کوئی پڑھنا اچھا جانتا ہے۔ ہر انسان کے اندر اللہ نے قسم قسم کی صلاحیت دی ہے۔ اگر وہ قوم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں ذاتی طور پر اچھا کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کے وسائل کا صحیح استعمال ہو تو سنگٹھن سے جڑیں، آرگنائزیشن سے جڑیں، تاکہ ان کے اندر جو صلاحیت ہے اس صلاحیت کا صحیح استعمال اور لوگوں تک بھی ہو سکے۔ سنگٹھن کی ضرورت اس لیے بھی ہے۔ آپ بچپن میں ایک قصہ پڑھا ہوگا سب نے، ایک کتاب ہوا کرتی تھی، اس کتاب میں تھا کہ ایک باپ کے 7 لڑکے تھے۔ اس نے ایک بار لڑکوں کو بلایا اور ایک لکڑی کا ڈنڈا دیا، کہا اس کو توڑیے۔ ایک لڑکے نے توڑ دیا، اس طریقے سے دوسرے کو دیا، دوسرے نے توڑ دیا، تیسرے کو، چوتھے کو، 7 نے ایک لکڑی کا ڈنڈا دیا اور 7 نے توڑ دیا۔ پھر اس نے اس لکڑی کے 7 ڈنڈوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد اس کو باندھا، پھر پہلے لڑکے کو دیا، کہا اس کو توڑیے۔ وہ نہیں توڑ پایا۔ دوسرے کو دیا، وہ بھی نہیں کر پایا۔
तीसरा चौथा, यानी 7 लड़के नहीं कर पाए। फिर उसने बताया कि आप जब संगठित रहोगे तो उसका मतलब यह है कि आपको कोई ना तोड़ सकता है, ना कमजोर कर सकता है, ना आपको हरा सकता है। हमको इस दुनियावी मिसाल से भी और दीनी मिसाल नमाज से समझना चाहिए। संगठन की जरूरत इसलिए है, ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत इसलिए है। ऑर्गेनाइजेशन किसी भी हदफ को हासिल करने में बहुत कम वक्त लेगी अगर आप उस हदफ को हासिल करने इनफरादी तौर पर हासिल करना चाहते हैं। दूसरी चीज जो संगठन के हवाले से जरूरी है वो ये कि संगठन, ऑर्गेनाइजेशन के जो जिम्मेदार होते हैं, ओहदेदार होते हैं, उनके लिए कुछ जरूरी शरायत होती है। आप अगर उनको अपने अंदर फॉलो करेंगे, अपने अंदर समोएंगे, तो आपका संगठन भी मजबूत होगा, तेजी से फैलेगा और आपका जो मकसद है वो जल्दी पालेंगे। पहली चीज जो ज्यादा जरूरी है वो संगठन के लीडर के लिए वो ये कि वो उसका जो नियत होनी चाहिए वो नियत सिर्फ और सिर्फ खालिस रज़ा इलाही होना चाहिए। संगठन के पदाधिकारियों का मकसद या कार्यकर्ताओं का मकसद अपने ऊपर के जिम्मेदारान या ओहदेदारान को खुश करना नहीं होना चाहिए, बल्कि उनका मकसद ये होना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसका मकसद ये है कि इससे अल्लाह और उसका रसूल राजी हो जाए। अगर ये हदफ हमारे दिल में रहेगा तो हम बहुत तेजी के साथ संगठन को इंशाअल्लाह ताला आगे बढ़ा पाएंगे। तो आप अपने दिल में अपना नियत जो बनाए वो नियत रज़ा इलाही और रसूलुल्लाह की नियत बनाए। दूसरा जो अहम जरूरी चीज है संगठन के कारकुनान के लिए, लीडरान के लिए, वो ये कि आपको माहौलियात को बदलना आना चाहिए, वातावरण को बदलना आना चाहिए। आपके अंदर वो कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप खुद बदले फिर दूसरों को बदलें। खुद बदलने का मतलब ये है कि आप अपने एटीट्यूड को बदलिए, अपने बिहेवियर को बदलिए, अपने कैरेक्टर को बदलिए और इस कैरेक्टर को इस्लामी रंग में रंगिए, बिहेवियर को इस्लामी रंग में रंगिए, आप अपने आचरण को इस्लामी रंग में रंगिए। दुनियावी फहश, लहू, इन सब बातों से अपने आप को दूर करके इस्लाम से नजदीक कीजिए, क्योंकि कारकुनान की सीरत दरअसल उसके ऑर्गेनाइजेशन की पहचान होती है। अगर आप अपने सीरत से, अपने अखलाक से लोगों को मुतासिर करेंगे तो वही ऑर्गेनाइजेशन का इंट्रोडक्शन होगा। तो जितना अच्छा आपका अखलाक रहेगा, जितना अच्छा आपका नेचर रहेगा, बिहेवियर रहेगा, लोग ऑर्गेनाइजेशन से उतनी आसानी से जुड़ सकेंगे। तीसरी चीज, लीडर को, कारकुनान को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, उसको वो स्टार्टर की हैसियत से होना चाहिए, यानी उसको कोई धक्का ना लगाए, वो खुद सेल्फ स्टार्टर की हैसियत से हो, यानी पहले अगर कोई चीज करनी है तो वो खुद अगुवाई करे उसकी, फिर उसके पीछे लोग आएंगे। अगर आपके अंदर खुद चीजों को पहल करने की हिम्मत होगी, सकत होगी, तो ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ेगी। और आखिरी और बहुत जरूरी बात ऑर्गेनाइजेशन के ताल्लुक से वो ये कि आप कारकुनान को, लीडरान को, जो उसके सरपरस्त हों या जो उसके पदाधिकारी हों, उनकी इताअत बहुत जरूरी है। इन लीडरशिप की इताअत बहुत जरूरी है। जो आपके प्रेसिडेंट हैं, सेक्रेटरी हैं, अगर वो किसी काम के लिए आपसे कहते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, तो उसमें आपको भरपूर ताउन करना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन को बहुत जल्दी आप उस मकाम तक पहुंचा सकते हैं जो आपका हदफ है।
اب میں کچھ مختصر سا MSO کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. مسلم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن آف انڈیا، علی گڑھ میں اس کا 1977 میں قیام ہوا، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں. اور اس وقت قیام ہوا جب علی گڑھ میں اہل سنت والجماعت کے چند لوگ تھے، اور علی گڑھ شروع سے دوسری جماعت کے لوگوں کا وہاں غلبہ رہا. لیکن ہمارے کچھ اہل سنت والجماعت کے حضرات وہاں پہنچتے ہیں اور انہوں نے اس طلبہ تنظیم کی بنیاد ڈالی. پھر خانقاہ برکاتیہ مارانا شریف کے سجادہ نشین سید امین میاں صاحب قبلہ اس کی سرپرستی فرماتے ہیں. اس کے قیام سے لے کر آپ تک آپ اس کے سرپرست اعلیٰ ہیں. MSO کا مقصد یہ تھا قائم کرنے کا کہ مسلمانوں کے درمیان میں انٹلیکچوئل لیڈرشپ پیدا کی جائے، سنی مسلمانوں کے درمیان میں انٹلیکچوئل لیڈرشپ پیدا کی جائے. جس طریقے سے جماعت اسلامی یا دوسری جماعت کے لوگوں کے درمیان ہوتی ہے، اسی طریقے سے اہل سنت والجماعت کے درمیان میں انٹلیکچوئل لیڈرشپ پیدا کی جائے. ملی مسائل، سوشل ایشوز جو ہوتے ہیں ہمارے، ان پر آواز اٹھائی جائے. اور MSO نے ایسا کیا. کئی آسام میں جب 3 سال پہلے NRC آئی، ہماری آرگنائزیشن نے اس پر سپریم کورٹ میں ریٹ پیٹیشن بھی داخل کیا تھا. اسی طریقے سے اور جتنے ملی مسائل ہوتے ہیں، MSO ان ایشوز کو میڈیا کے سامنے لے کے آتی ہے، پبلک فورم پہ لے کے آتی ہے، ڈسکشن کرتی ہے اور اس کا حل بھی بتاتی ہے. کمیونل رائٹ ملک کے لیے ایک اہم ایشو ہے، خاص کر مسلمانوں کے لیے. MSO سمپردائک دنگوں کے خلاف کئی بار آواز اٹھا چکی ہے، چاہے بڑے بڑے جو دنگے ہوں مظفر نگر کے، یا 2011 یا 10 میں رودرپور کا دنگا ہو، یا راجستھان کے دنگے ہوں. MSO اپنے پلیٹ فارم سے حکومت کے ذمہ داران تک اپنی اہل سنت کی آواز کو بلند کرتی رہی ہے. مسلم نوجوانوں کی بیزا حراست ہو یا ان کے ہراسمنٹ کا ایشو ہو، MSO حکومت کے ذمہ دارانوں تک اس ایشو کو بھی ایڈریس کرتی رہی ہے. موب لنچنگ جو پچھلے 4-5 سالوں میں ایک نیا ٹرینڈ شروع ہوا ہے، MSO نے اس کے خلاف بھی آواز